دوستو، اسلام نے عدل کی شرط کے ساتھ 4 عورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی ہے، اس پر ہمیشہ مستشرقین اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ انسانیت کے حقوق کا محافظ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض سنگین معاشرتی مسائل ایسے ہیں جن کا معقول، فطری اور باعزت حل اگر موجود ہے تو وہ صرف ایک سے زیادہ شادی ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں عورتوں کی پیدائش کا اوسط مردوں کی پیدائش سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی شرح پیدائش میں 1 اور 2 کی نسبت ہے۔ اب اگر ہر مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو سوال یہ ہے کہ جو عورتیں بچ جائیں گی ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ اس مسئلے کے حل کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، یہ عورتیں پوری زندگی شادی کے بغیر گزار دیں اور اپنی جنسی خواہش کبھی کسی مرد سے پوری نہ کریں۔ دوسری صورت، یہ عورتیں بغیر شادی کے ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں۔ تیسری صورت، یہ عورتیں ان مردوں سے نکاح کر لیں جو مالی، جسمانی اور اخلاقی طور پر اس کے اہل ہوں۔ اب ذرا انصاف سے سوچئے، پہلی صورت فطرت کے خلاف اور انسانی طاقت سے باہر ہے۔ دوسری صورت دین، اخلاق اور قانون تینوں کے خلاف ہے اور ناجائز و گناہ بھی ہے۔ اس لیے صرف تیسری صورت ہی بچتی ہے جو ایک فطری، مشہور، قابل عمل اور پسندیدہ صورت ہے، اور اسلام نے اسی تیسری صورت کو پسند کیا اور ایک باعزت حل قرار دیا۔ دوسری وجہ، مرد اور عورت کی جسمانی اہلیت کا فرق۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مرد 60 سال کی عمر تک جنسی طور پر طاقتور اور تر و تازہ رہتا ہے، جبکہ عورت عام طور پر 10-12 بچے پیدا کرنے کے بعد 40 سال کی عمر میں جنسی عمل کی کشش اور صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مرد کو صرف ایک عورت سے نکاح کی اجازت ہو تو وہ اپنی زندگی کے باقی 20 سال کیسے گزارے گا؟ اس کی بھی صرف 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، ان 20 سالوں میں مرد اپنی جنسی خواہش کو بالکل پورا نہ کرے بلکہ برداشت کرے۔ دوسری صورت، ان 20 سالوں میں مرد ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے۔ تیسری صورت، ان 20 سالوں کے لیے مرد دوسری عورت سے نکاح کر لے۔ پہلی صورت غیر فطری ہے اور دوسری صورت غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے، اس لیے قابل عمل اور باعزت صرف تیسری صورت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مرد و عورت کی جسمانی اہلیت میں عمر کا یہی معیار ہو، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ مشکل بہرحال پیش آتی ہے اور ایک سے زیادہ شادی کے علاوہ اس کا اور کوئی بہترین حل نہیں ہے۔ تیسری وجہ، بانجھپن کا مسئلہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بیوی بانجھ ہوتی ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی، اور انسان اپنی نسل بڑھانے اور اپنا سلسلہ نسب آگے منتقل کرنے کے لیے فطری طور پر اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس مشکل کے حل کی بھی صرف 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لے۔ دوسری صورت، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر لے۔ اب ذرا غور کیجئے، عدل و انصاف اور انسانی ہمدردی کے زیادہ قریب کون سی صورتیں ہیں؟ یقیناً صرف دوسری صورت ہے جو اسلام کے ایک سے زیادہ شادی کے اصول پر مبنی ہے، کیونکہ جو عورت باج ہو اس کو خود بھی اولاد کی پیاس ہوتی ہے اور شوہر کی اولاد سے بھی کچھ نہ کچھ دلی سکون اور تسلی مل جاتی ہے۔ چوتھی وجہ، مہلک یا متعدی بیماری۔ فرض کیجئے کسی شخص کی بیوی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں شفا کی امید بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو، اور اس کا شوہر جوان اور صحت مند ہو۔ اب اس شخص کے سامنے صرف 4 راستے ہیں۔ نمبر 1، اس بیمار بیوی کو طلاق دے دے۔ نمبر 2، پوری زندگی جنسی خواہش پوری نہ کرے۔ نمبر 3، ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔ نمبر 4، وہ شخص دوسری شادی کر لے۔ اب آپ خود بتائیے، عدل و انصاف، عقل اور انسانی ہمدردی کے اعتبار سے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ یقیناً چوتھا راستہ۔ اب آئیے عملی مثال کی طرف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ہی زندہ رہے۔ اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بظاہر محدود تھی، مگر حضرت امام حسن نے کثرت سے نکاح کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا، یہاں تک کہ آج پوری دنیا میں سیدوں کا خاندان موجود ہے۔ امام حسن کی زندگی عبادت، تقوی، علم، سخاوت، پیدل حج، سیاسی اور اجتماعی ذمہ داریوں اور قربانیوں سے بھرپور تھی، مگر یہ تمام اوصاف بھی انہیں کثرت سے نکاح کرنے سے نہ روک سکے۔ مورخین کے مطابق آپ ایک ساتھ 4 بیویوں تک نکاح میں رکھتے، طلاق بھی دیتے، مگر ہمیشہ عزت و احترام اور بہت سے مہر اور بہت سی دولت کے ساتھ رخصت کرتے۔ عورتیں آپ سے بے پناہ محبت رکھتی تھی اور طلاق کے باوجود اسے اپنے لیے باعث شرف سمجھتی تھی۔
کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑ جاتا تھا۔ حضرت علی نے اگرچہ آپ کی طلاق کی کثرت کے پیش نظر لوگوں کو احتیاط کا مشورہ دیا، مگر اہل کوفہ اور دیگر قبائل اس نسبت کو باعث سعادت سمجھتے تھے۔ امام حسن طلاق کے وقت بیویوں کو بہت سارا مال و دولت دے کر رخصت فرماتے اور بعض موقعوں پر حسن اخلاق اور دل کی کیفیت کے باعث رجوع بھی فرمایا۔ یہ تھا ایک سے زیادہ شادی کا اسلامی عملی نمونہ۔ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کو نہ خواہش کا کھلونا بنایا اور نہ ہی ظلم کا ہتھیار، بلکہ عدل، فطرت، رحمت اور انسانیت سب کو جمع کر کے ایک باوقار حل پیش کیا۔ اعتراض کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو مغربی عینک سے نہیں بلکہ فطرت اور عقل کی روشنی میں دیکھیں۔ اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔